محمد الرسول اللہ ہے. اور اس آیت کریمہ کا نزول بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر میرا غم نہ کر. مطلب کیا ہے کہ اس لمحے میں ابو بکر صدیق کو اپنی ذات کا خوف نہیں تھا. اگر اپنی ذات کا خوف ہوتا تو وہ جو سانپ آیا تھا دیدار مصطفیٰ کے لیے، اس سانپ کے منہ میں اپنی ایڑی کیوں دیتے تھے؟ اپنا خوف نہیں تھا، حزن تھا تو اس بات کا کہ میری جان جاتی ہے تو جائے، محبوب کو کوئی گزن اور تکلیف نہ پہنچائے. اس لیے سرکار نے جواب فرمایا، میرے کریم آقا کی ابو بکر صدیق کے دل پہ نظر تھی، اس نظر کا یہ فیضان تھا کہ جان لیا ابو بکر کو خوف نہیں ہے، حزن ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے ساتھ بھی میرا رب ہے، تیرے ساتھ بھی تیرا رب ہے، تیرے میرے ساتھ ہی نہیں ہے. ان اللہ، میری پوری امت کے ساتھ میرا رب ہے. ان اللہ معنا. تو انہیں یہ بجھتا جافزہ سنایا جاتا ہے. پھر جس وقت ان کی روح جس میں انصری سے اور اس کفس سے پرواز کرنے لگتی ہے تو پھر فرشتے ان کے کان کے اندر آ کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو سورہ الفجر کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اب میں آیت کریمہ کے اندر تصرف تو نہیں کر سکتا، پوری آیت کریمہ پڑھوں گا. ارجعی الی ربک، یہ نہیں فرمایا جاتا قبر کی طرف لوٹا، یہ نہیں فرمایا جاتا بچھوؤں والی وادی کے اندر اتر جا، یہ نہیں کہا جاتا کہ تنگ و تاریک وادی میں آ جا، یہ نہیں کہا جاتا ابروں کو چھوڑ اور ویرانے میں آ جا. حکم ہوتا ہے ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹا. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا. اسی نے تجھے بھیجا تھا، اسی نے تجھے دنیا کے اندر رکھا، اسی کی طرف سے بلاوا آیا. نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے ہم جا رہے، بھیجے گئے آ گئے، رکھے گئے رہ لیا، بلائے گئے حاضر ہو رہے ہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.